المبارکہ سے لے کر 7ویں آیت المبارکہ تک تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جب کہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے، جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جب کہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے، اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے اور زوراور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہے، اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتے ہیں دھندلا جائیں، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں، جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں، ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائے اور دشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلے اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے، جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے دیا تھا واپس جائے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیز خدا کے لوگوں، ہماری بزرگہ صفیہ بی بی جس نے مسیحی ایمان میں اپنی زندگی گزاری، کچھ عرصے کے لیے وہ اسلام آباد میں رہے، لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو وہ یہاں پر پہنچے۔ اہل خاندان نے ہسپتال میں ان کا علاج کروایا اور ان کے آخری سانسوں تک ان کے بیٹے، ان کے داماد، ان کے رشتہ دار سب پوری محنت اور کوشش سے لگے ہوئے تھے کہ خداوند اپنا رحم جاری کرے۔ پیچھے کلیسیاؤں کے یہاں کے لوگ دعا بھی کرتے رہے، لیکن یاد رکھنا، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ٹال نہیں سکتی۔ کوئی زور سے کہے آمین۔ اس موت کے اندر چاہے کوئی نبی، چاہے کوئی پیغمبر، چاہے کوئی رسول ہے، حتیٰ کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارے لیے کروسیفائیڈ کیا گیا، جسے صلیب پر مصلوب کیا گیا، موت کا مزہ اس نے بھی چکھا، لیکن ڈیفرنٹ یہ ہے کہ مسیح خدا نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور ایک مرنے والے مسیحی کے لیے، اس کے اہل خاندان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح مسیح مرا اور وہ مردوں میں سے چھوٹا ہے، ایک وقت آئے گا ہماری بہن صفیہ بھی جی اٹھے گی، آمین۔ لیکن وائس کی کتاب میں یہ پیغام ہے، یہ بہن صفیہ نہیں سن رہی۔ میرے بھائیوں، میری بزرگوں، میری ماں، نوجوانوں، یہ پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔
جس میں لکھا اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، اس کی عبادت کر، مسیحی ایمان کی گواہی دے، ہنوز اور وہ بس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا ان سے مجھے کچھ بھی خوشی نہیں ہے۔ انسان پر یہ ٹائم آتا ہے جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی نہیں کھا سکتا، وہ بھی نہیں کھا سکتا، انسان کا ان چیزوں کو کھانے کو من نہیں کرتا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھے تیرے سامنے تیرے دل لذیذ میوے رکھے جائیں گے اور انہیں کھانے سے بھی تو انکار کرے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ برے دن آئے تو اپنے خالق کو یاد کر۔ جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے، یہ گھر کے نگہبان انسان کے جسم کے اعضاء ہے، پارٹس آف باڈی ہیں، انسان کے جسم کے حصے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں کمزوری کے باعث خود بخود کامتے ہیں، اس سے پہلے کہ تیرے جسم کے حصے کامپیں تو اپنے خالق کو یاد کر، کیونکہ زور آور لوگ بھی کبڑے ہو جائیں گے اور پھسلے والیاں رک جائیں۔ یہ دانت ہے، یہ داڑے ہیں جن سے ہم چیزوں کو کھاتے ہیں، چباتے ہیں۔ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے اس کے نخرے امان نہیں ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، زمین اس کا بھار اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن یہ سنو، ایک یہ وقت آنا ہے جب پھسنے والیاں رک جانی ہے، جب یہ دانت رہنے نہیں ہیں، جب یہ داڑیں رہنی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے، اے بندے، اے مورخ، اے انسان، اپنے خالق کو یاد کر، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہے دھندلا جائے۔ یہ انسان کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے انسان سیر و تفریح کرتا ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہے، چیزیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ آنکھیں سب چیزوں کا نظارہ کرتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایام میں ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے ہی اپنی آنکھوں سے انہیں تکتے ہی ان اڑتے ہوئے پرندوں کو نشانہ بنا لیتا ہے، جہاں گیا وہاں کی مشہور جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ لاہور گیا، مینار پاکستان دیکھنے کا اس سے بڑا شوق ہے، کراچی میں چلا گیا، کلفٹن دیکھنا چاہتا ہے، اسلام آباد چلا گیا، فیصل مسجد دیکھنا چاہتا ہے، اور تاریخی مقامات ہے۔ انسان کی پاس یہ حسرت ہے، وہ ان آنکھوں کو سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے ان آنکھوں کے ذریعے، لیکن حقیقت یہ ہے ایک دن یہ دھندلا جائیں گے۔ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی انپڑھ ہے، چاہے کوئی ایماندار ہے، چاہے کوئی گنہگار ہے، جو بھی شخص ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ ٹائم آنا ہے جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ دھندلا جائیں گی، اس سے پہلے کہ وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہے دھندلا جائے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے خالق کو یاد کرے اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں۔ یہ انسان کے کان ہیں جن کے ذریعے انسان ہر چیز سنتا ہے، اچھی باتیں بھی سنتا ہے، بری باتیں بھی سنتا ہے۔ جب تنہا ہوتا ہے نہ جانے یہ کان کیسی کیسی چیزیں سنتے ہیں۔ سنو، یہ وقت آتا ہے جب گلی کے یہ کباڑے بند ہو جائیں گے، جب انسان کو اونچا سنائی دینے لگتا ہے، پھر وہ ساتھ والے سے کہتے ہیں ذرا اونچی بولو، مجھے سنائی نہیں دیا۔ لیکن جب انسان
دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہینڈ فری لگا لیتا ہے، سنتا رہتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی ایسے ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گلی کے کنارے بند ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ ہمیں کانوں سے اونچا سنائی دینے لگے، اس سے پہلے کہ یہ کانوں میں آواز آنا بند ہو جائے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق کو یاد کرے۔ جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے، یہ ہارٹ بیٹ ہے، انسان کے دل کی دھڑکن ہے۔ جب کوئی سانس رہ جاتے نا تو سینے پر ہم اپنا کان رکھ کر کہتے ابھی سانس چل رہے ہیں، ابھی کچھ سانس ہے۔ لیکن لکھا جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے، اس سے پہلے کہ دل کی دھڑکن رک جائے، ہارٹ بیٹس بند ہو جائے، بہتر اس سے کہ چکی کی آواز دھیمی ہو جائے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کو یاد کرے۔ نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں، یہ ایسا ٹائم ہے جب انسان کو ذرا بھی خوشی محسوس اس کے اندر جو انسانی شوق ہے ختم، سوچے ختم، خیال ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو ایک ٹڈی بھی بوجھ معلوم ہوتی ہے، اور لکھا ہے پھر بادام کے پھول نکلے۔ یہ بالکل بڑھاپے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو بادام کے پھول ہیں نا، یہ سفید بال ہیں بزرگوں کے۔ لکھا ہے بزرگوں کے سفید بال ان کی زینت ہے، اور جوانوں کا زور ان کی شان ہے۔ جب بادام کے پھول نکلے، اس سے بیشتر کے انسان کے سر کے بال سفید ہو جائے، داڑھی مجھے سفید ہو جائے۔ یہودی لوگ جب ان کی داڑھی سفید ہو جاتی تھی نا، مہندی لگا لیتے تھے، داڑھی کا رنگ چینج ہو جاتا تھا۔ یہ چلتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بادام کے پھول نکلیں گے، یہ ظاہر ہونے کا نشان ہے، عمر رسیدانے کا نشان ہے۔ اس سے بیشتر کہ بادام کے پھول نکلیں، ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو، خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا۔ یہ اس انسان کی ڈیتھ کو بیان کیا گیا ہے، موت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور ماتم کرنے والے، نوحہ کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ دنیا میں جس کی ماں نہیں ہے، باپ نے اسے پوچھ کر دیکھی۔ انسان وقتی طور پر جب عزیز ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے تسلی رہتی ہے، لیکن اگلے بڑے لمبے سفر ہیں۔ جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پوتوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر یہ منظر دوبارہ سے، یہ زخم دوبارہ سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ ماتم کرنے والے گلی گلی، کونے کونے میں، جگہ جگہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے۔ بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے۔ یہ جب انسان کو آخری غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، سونے کی کٹوری توڑی جائے، چاندی کی ڈوری کھولی جائے، اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے، جب میت کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، قبر کو بند کر دیتے ہیں، اور لکھے اور ہوش کا چرخ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد جب انسانی لاش قبر میں پھٹ جاتی ہے، اس کے بعد خاک سے مل جاتی ہے، یہ خدا کا
کا کلام سکھاتا ہے یہ وقت آنا ہے، ایسا ہونا ہے، لیکن ایک انسان کو، ایک آدم ذات کو اس سے پیشتر کہ یہ وقت آ جائے اسے ریپینٹ کرنی ہے، اسے توبہ کرنی ہے، اپنے خالق کو، اپنے خدا کو جوانی میں یاد کرنا ہے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ پاک کلام نے کب سب کچھ سنایا گیا ہے، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کا مان، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ اس کے بعد جو ہم اگلے کام کرتے ہیں وہ سب محض رسمیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد اگلا کام ججمنٹ کا ہے، عدالت کا ہے۔ ہر انسان کو اگلی فکر ہونی چاہیے کہ روزی عدالت میں، ججمنٹ میں، یوم حساب میں اپنے خدا کو کیا حساب دوں گا۔ آج کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں۔ بہن صفیہ کی یہ موت ہماری بزرگہ کی، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہمیں لیسن دے رہی ہے۔ جیسے اس بہن نے اپنا سفر ایمان میں مکمل کیا، ہمیں ایمان کی بنیاد پر چلتے رہنا ہے، مسیحی ایمان میں اپنا سفر مکمل کرنا ہے۔